بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ علاقہ کچھ زیادہ ہی پرسکون تھا، شاید اس لیے کہ یہ گلبرگ کا آخری سرا معلوم ہوتا تھا۔ کبھی کبھار گلی سے کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز فضا میں ارتعاش سا پیدا کر جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر وہی سناٹا میری رگوں میں ایک عجیب سی بے کلی کا سمپولیا سرسرا رہا تھا۔ بالآخر میں ایک بار پھر اٹھا اور گاڑی نکال کر مین مارکیٹ جا پہنچا۔ کھانا کھا کر میں مارکیٹ کے قریب ہی واقع ایک سینما میں جا گھسا۔ پنجابی فلم لگی ہوئی تھی، کافی دنوں سے کوئی فلم نہیں دیکھی تھی۔ خنک اور تاریک سینما ہال میں بیٹھ کر دل کو کچھ دلاسا ملا۔ فلم خاصی نکل چکی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ آغاز کیا ہوا ہوگا، بلکہ یہ بھی معلوم تھا کہ انجام کیا ہوگا۔ اس کے باوجود میں فلم سے لطف اندوز ہوتا تھا، کیونکہ میں لطف اندوز ہونے کی نیت لے کر آتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہیرو، جو پیشے کے اعتبار سے کوچبان واقع ہوا تھا، نمبردار کو یوں ٹھوکریں مار مار کر ہوا میں اچھالنے لگا جیسے وہ جاگیردار نہ ہو بلکہ سیالکوٹ کی بنی ہوئی کوئی فٹ بال ہو۔ ایک جاگیردار کا مجھ پر بھی بہت بھاری قرض باقی تھا، اور میں بھی وہ قرض کچھ اسی انداز میں چکانا چاہتا تھا۔ میری صحت بھی فلمی ہیرو سے کچھ بہتر تھی، اور میں ضرورت پڑنے پر کم از کم ایک کوچبان سے زیادہ اثر و رسوخ کا مظاہرہ کر سکتا تھا، لیکن میں نے فی الحال اس جاگیردار کو فٹ بال کی طرح نہیں اچھال سکتا تھا، کیونکہ میں فلمی ہیرو نہیں تھا۔ ملک اسلم کے ساتھ جو کچھ میں کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے مجھے ابھی بہت طاقت درکار تھی۔ جسمانی طاقت نہیں، کچھ اور ہی طرح کی طاقت، ایسی طاقت جس کے بل پر میں بھی سماج کے سینے پر چٹان کی طرح جم کر کھڑا ہو سکوں۔ اسکرین پر کہانی کا کولو مزید 2-3 چکر کاٹ چکا تھا۔ جاگیردار اپنی حویلی میں پٹیاں لپیٹے پڑا تھا اور ہیرو سے بدلہ لینے کے لیے اپنے حواریوں سے صلاح مشورہ کر رہا تھا، جبکہ ہیرو اپنے تانگے میں ہیروئن کو بٹھا کر نہر کے کنارے سیر کراتے ہوئے دو گانا گانے میں مصروف تھا۔ میں نے اکثر اپنے گاؤں میں کوچبانوں کو محض اس لیے جاگیرداروں کے سامنے زمین پر ناک سے نکیریں نکالتے اور جوتوں سے پیٹتے ہوئے دیکھا تھا کہ انہوں نے پگڈنڈی پر جاتے وقت کسی جاگیردار کی جیب یا کار کے سامنے سے تانگا ہٹانے میں 1-8 سیکنڈ کی تاخیر کر دی تھی۔ بہرحال اسکرین پر جو کچھ ہو رہا تھا، اس سے محظوظ ہونا بھی میرا اخلاقی فرض تھا، کیونکہ میں نے اس کے لیے پیسے خرچ کیے تھے، اور ان مناظر کا کم از کم اتنا فائدہ ضرور تھا کہ رگوں میں خون کی گردش کچھ تیز ہو جاتی تھی اور زندگی سے کیے ہوئے کچھ وعدے یاد آ جاتے تھے۔ فلم دیکھ کر میں واپس آیا اور ایک بار پھر مریضوں کی طرح بستر پر لیٹ گیا۔ سکوت سے اب میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ رگوں پہ میں سرسراتی ہوئی بے کلی لمحہ بے لمحہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ میں کچھ کرنا چاہتا تھا۔ ایک خلش تھی جو مجھے ہر مسام جان سے ڈس رہی تھی، ایک عجیب سی آگ تھی جو میرے اعصاب کو جلسا رہی تھی۔ کوئی نادیدہ پرچھائی میرے قریب سرگوشیاں کر رہی تھی کہ مجھے کوئی ضروری کام کرنا ہے، مگر میں اسے بھول رہا ہوں۔ بیڈ پر چت لیٹے چھت کی طرف تکتے تکتے اچانک میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ بے کلی کا باعث کیا تھا۔ مجھے کون سا ضروری کام کرنا تھا جسے میں اب تک بھولا ہوا تھا۔ کمرے کی سفید اور ہموار چھت جسے میں ایک ٹک دیکھ رہا تھا، گویا سینما کی اسکرین بن گئی، اور اس پر کلوز اپ میں ایک چہرہ ابھر آیا، زرینہ کا چہرہ۔ کیسے خود غرض تھے ہم، میں اور اشرف خان کس طرح اسے چھوڑ کر بھاگ آئے تھے۔ اس وقت یہ بات قطعی منطقی لگی تھی کہ اسے ساتھ لینے کے چکر میں ہم بھی مارے جائیں گے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک بے مقصد قربانی تھی، لیکن اب یہ باتیں بہت خود غرضانہ لگ رہی تھیں۔ خود غرضی کی انتہا یہ تھی کہ پچھلے چند دنوں میں اس کے متعلق میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس پر کیا گزری ہوگی، میں کس طرح اس کی مدد کو پہنچ سکتا تھا، اس قسم کا کوئی خیال میرے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ میں بے تابانہ انداز میں اٹھ بیٹھا۔ اب اگر ذہن میں یہ چھناکا ہو ہی گیا تھا تو اب میں ایک لمحے بھی صبر نہیں کر سکتا تھا۔
وہ عورت خواہ کیسی بھی تھی اور اس کا مجھ سے جو بھی تعلق تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے طرز عمل میں محبت کا گداز شامل تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے گھر پر ہی مل جائے گی۔ پولیس نے اگر اسے پکڑا بھی ہوگا تو آخر کار چھوڑ دیا ہوگا، کیونکہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہمارے دندوں سے در حقیقت اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کی ہی نہیں، اپنی نظر میں بھی سرخرو ہونے کے لیے میرا اس کے پاس جانا ضروری تھا، اور اگر میں اسے اپنے ساتھ یہاں لے کر آتا تو میرے روز و شب بھی اچھے گزر سکتے تھے۔ وہ اس قسم کی عورت تھی کہ ساتھ رہتی تھی تو زندگی کا ایک اہم جزو بن جاتی تھی، اور اگر اس سے ترک تعلق مقصود ہوتا تو وہ نہ کسی کو پریشان کرتی تھی اور نہ خود پریشان ہوتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسی وقت شہزاد کوٹ جاؤں گا۔ اگر وہاں میرا وقت ضائع نہ ہوتا اور میں تیز رفتاری سے سفر کرتا تو کل دن چڑھے تک واپس آ سکتا تھا۔ ابھی چونکہ میں نے قاسم خان کے لیے کام شروع نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے کسی کو اپنے جانے کی اطلاع دینا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور گاڑی میں بیٹھ کر شہزاد کوٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر میں شہزاد کوٹ پہنچا۔ میں شہر میں داخل ہوا تو میرا دل کچھ زیادہ ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک عجیب سا خوف ذہن پر سوار تھا۔ چند دن پہلے تک یہ شہر مجھے آغوش مادر کی طرح مہربان محسوس ہوتا تھا، لیکن آج دشمنوں کا شہر لگ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کبھی کبھار ایک پولیس جیپ رات کے وقت گشت پر نکلی ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے امید تو یہی تھی کہ اس سے سامنا نہیں ہوگا، کیونکہ رات ڈل چکی تھی، تاہم میں حتی الامکان احتیاط برت رہا تھا۔ گاڑی میں نے گھر سے کچھ دور ہی ایک محفوظ سی جگہ پر چھوڑ دی۔ اندیشہ تھا کہ مکان کی نگرانی نہ ہو رہی ہو، اس لیے میں پچھلی طرف سے داخل ہونا چاہتا تھا، اور پچھلی طرف گاڑی لے جانے کے لیے راستہ ٹھیک نہیں تھا۔ اگر پچھلی طرف بھی نگرانی کے لیے کوئی موجود ہوتا تو دور ہی سے اس کا سراغ لگانا اور اسے چکر دے کر بھاگنا یا مقابلہ کرنا آسان تھا۔ میں کھیتوں کی طرف سے مکانوں کی آخری قطار کے عقب میں پہنچا۔ کافی دیر تک میں قد آدم گھاس میں دبکا گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا۔ کہیں کسی کی موجودگی کا اثار نظر نہیں آئے تو میں گھاس میں چلتا ہوا مکان کی طرف بڑھا۔ گھاس کا سلسلہ ختم ہوا تو میں کچھ اور محتاط ہو گیا۔ اونچی نیچی کچی زمین میں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے گڑھے بھی تھے جن میں بارش کا پانی بھرا ہوا تھا۔ کہیں کہیں مینڈک ٹرٹراتے ہوئے ایک گڑھے سے دوسرے گڑھے میں چھلانگے لگا رہے تھے۔ مکان کی بڑی سی عقبی کھڑکی اب مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ خوابگاہ میں روشنی ہے، لیکن کھڑکی بند تھی اور پردہ نہایت ہی احتیاط سے پھیلا دیا گیا تھا کہ ذرا سی بھی روشنی باہر نہ جانے پائے۔ میں کھڑکی کا شیشہ کھٹکھٹانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے خیال میں بہتر یہی تھا کہ میں کسی طرح نہایت خاموشی سے اندر پہنچتا اور جائزہ لیتا کہ وہاں میرے لیے کوئی پھندا تو موجود نہیں۔ اگر کوئی پھندا موجود ہوتا اور میں اس کے آثار محسوس کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اسی خاموشی سے واپس آ سکتا تھا۔ کھڑکی کے قریب پہنچ کر میں نے سونگن لینے کی کوشش کی۔ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے جوتے اتار کر کھڑکی کے قریب رکھے اور کھڑکی کا چھجا پکڑ کر جسم کو سمیٹتے ہوئے چھجے پر چڑھ گیا۔ وہاں سے گرنے کا پورا خطرہ مول لیتے ہوئے میں دیوار پر پہنچا جو بمشکل 1.5 بالشت چوڑی تھی۔ دیوار پر ہاتھ جما کر میں دوسری طرف لٹک گیا، پھر پنجوں کے بل راہداری نما لمبوترے صحن میں کود گیا۔ بیڈ روم کی جو کھڑکی مکان کے اندر کھلتی تھی اس کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور روشنی باہر آ رہی تھی۔ یہی نہیں، دروازے کا ایک پٹ بھی کھلا ہوا تھا۔ اسی لمحے میں نے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنی، ایسی سسکیاں جنہیں ہونٹوں میں دبائے رکھنے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ ان سسکیوں میں ہلکی ہلکی آہیں بھی شامل تھیں۔ میرے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اس آواز کو صحیح طور پر پہچاننا تو مشکل تھا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ آواز زرینہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ چند لمحے میں دیوار سے چپکا بے حس حرکت کھڑا رہا، پھر پنجوں کے بال کھڑکی کے قریب پہنچا۔ محتاط انداز میں کمرے میں جھانکا۔ زرینہ اندر موجود تھی اور تنہا ہی تھی، لیکن اسے پہچاننے میں مجھے خاصی دقت پیش آئی، اور جب میں نے اسے پہچان لیا تو میرا جسم سن ہو گیا۔ وہ بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی تھی، اس گڑیا کی طرح جسے بہت سے فساد پسند بچوں نے بری طرح نوچ کھسوٹ کر ایک طرف پھینک دیا ہو۔ اس کے ہونٹ کٹے پھٹے اور سوجے ہوئے تھے، رخساروں اور پیشانی کی جلد پھٹی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد
گرد نلاہٹ اور ورم تھی، آنکھیں تقریباً چھپ گئی تھیں، بال بری طرح الجھے ہوئے تھے اور اس کے باوجود کچھ چھدرے چھدرے سے لگ رہے تھے۔ بازوؤں اور گردن وغیرہ کا بھی جتنا حصہ نظر آ رہا تھا اس پر نیل تھے یا پھر ایسے نشانات جیسے اس کے جسم کو سگریٹوں یا تپتے ہوئے لوہے سے داغا گیا ہو۔ ان تمام نشانات پر کہیں سرخ، کہیں پیلی اور کہیں کوئی بے رنگ دوا لگی ہوئی تھی۔ وہ گرم پانی کی بوتل لیے کہیں کہیں ٹکور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے اس میں بھی دقت پیش آ رہی تھی۔ اس سے کسی کروٹ بھی لیٹا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ذرا سا کسی طرف کو بھی ہلتی تھی تو کرا اٹھتی تھی۔ بے اختیار اس کے حلق سے سسکیاں نکل جاتی تھیں جنہیں وہ مسک شدہ ہونٹ بھینچ کر روکنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن پھر غالباً ہونٹوں کی تکلیف کے باعث یہ بھی ممکن نہیں رہتا تھا۔ آنسو اس کی متورم آنکھوں سے امڈے چلے آ رہے تھے۔ چند لمحے تک تو میں خود کو یہی فریب دینے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے جو ابھی ٹوٹ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بالآخر میں اندر چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر قطعاً حیران نہیں ہوئی، شاید اس میں حیران ہونے کی بھی سکت نہیں رہ گئی تھی، تاہم اس کے آنسوؤں کی تغیانی کچھ اور بڑھ گئی۔ سسکیاں رک گئیں مگر کچلے مسلے چہرے پر ایک ایسی اذیت کے آثار ابھر آئے جو شاید اس کی اب تک کی تمام اذیت پر بھاری تھے۔ بیڈ پر سکڑا سمٹا اس کا مجبور جسم یوں لرزنے لگا جیسے اس کے وجود میں ہزاروں زلزلے مقید ہوں۔ اس نے شاید چیخنے کی کوشش کی تھی مگر حلق سے محض ایک پھٹی پھٹی سی بے معنی سی آواز نکلی۔ بمشکل وہ بولی، پائی کیا لینے آئے ہو اب یہاں؟ دفع ہو جاؤ، میں تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہتی۔ تم اپنی نفرت میں حق بجانب ہو، میں نے سنبھل کر دھیمے لہجے میں کہا، لیکن خدارا چند لمحے کے لیے غیر جذباتی ہو کر مجھے سب کچھ بتا دو۔ تمہارا خیال ہے کہ میں اس حال میں بھی غیر جذباتی رہ سکتی ہوں؟ اس نے اپنے سراپا کی طرف اشارہ کیا اور ایک بار پھر کرا اٹھی۔ اس دوران میں نے دیکھا اس کی دو انگلیوں کے ناخن بھی غائب تھے اور ایک انگلی بری طرح سوجی اور مڑی ہوئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے میرے سوال کا جواب دے دو۔ میری آواز بے اختیار روند سی گئی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کے قریب گھٹنوں کے بال قالین پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ ہچکیاں لیتی رہی، اس کا جسم جھٹکے کھاتا رہا۔ بالآخر ٹوٹتی ہوئی سی آواز میں بولی، 3 محکموں نے باہمی اشتراک سے چھاپا مارا تھا۔ تم اور اشرف یکا یک گویا ان کے لیے بہت اہم ہو گئے تھے۔ یقیناً کسی نے انہیں ٹپ دی تھی، ٹپ ہی نہیں اور بھی بہت کچھ دیا ہوگا۔ تمہارے فرار کے بعد انہیں یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ اشرف خان زخمی ہوا ہے اور جانے کیوں انہیں قوی امید تھی کہ وہ زندہ نہیں بچے گا۔ ان کا خیال درست ہی نکلا زرینہ، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ زرینہ کے بگڑے ہوئے چہرے پر ایک لمحے کو تغیر آیا مگر اس نے بات جاری رکھی۔ وہ مجھے پکڑ کر لے گئے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ دوسرا کون تھا اور اس نے کدھر کا رخ کیا ہوگا، کہاں سے اسے پکڑا جا سکتا ہے۔ میں بھلا کیا بتاتی، مجھے خود بھی یہ بتاتے ہوئے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، واقعی کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر کون یقین کرتا، میں نے تمہارے بارے میں کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے بچوں کی طرح سینے سے لگاؤں، پچکاروں، چپ کراؤں، مگر مجھ میں اسے ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں تھی۔ محض اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہی میرا دل خون ہوا جا رہا تھا۔ قدرے سنبھل کر وہ بولی، پہلے انہوں نے اطمینان کیا کہ میرا کہیں کوئی اثر و رسوخ نہیں، میرا کردار، میرا ماضی کچھ ایسا قابل فخر نہیں، پھر تو میں ان کے لیے ٹوٹی ہوئی پتنگ بن گئی۔ میں کوئی عزت دار عورت نہیں ہوں افضل، لیکن اتنی ذلت کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آخر کار آج وہ اپنی تفتیش سے تھک گئے اور مجھے یہاں پٹک گئے۔ میں نہیں کہہ سکتی، شاید مکان کی نگرانی بھی ہو رہی ہو یا شاید بس اب ان کی دلچسپی ختم ہو گئی ہو۔ جو کچھ ہو چکا ہے ان کے خیال میں یہی کافی ہو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جو کچھ بھی کیا ہے، بہرحال تم اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ سہارا دے کر اسے اٹھا سکوں۔ نہیں نہیں، وہ دہشت زدہ ہو کر کچھ اور سمٹ گئی۔ مجھے ساتھ لے جانا تو درکنار، خدا کے لیے تم میرے پاس زیادہ دیر بیٹھو بھی مت، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ جس طرح چند دن قبل چھوڑ گئے تھے، میں خود ہی اپنے آپ کو سنبھال لوں گی، خود ہی اپنے معاملات سلجھا لوں گی۔ خدا اس گناہ گار کی مغفرت کرے۔ اشرف خان نے یہ مکان میرے نام کر دیا تھا،
یہاں اب زیادہ نقدی یا کوئی کام کی چیز تو باقی نہیں رہی، لیکن بہرحال ساتھ چھپانے کا ٹھکانہ تو ہے۔ میں کسی نہ کسی طرح گزارا کر لوں گی، تم بس فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے کسی کی مدد کی، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، خدا کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دو۔ میرا خیال تھا اس کی برہمی اور جذباتیت آنسوؤں کے ساتھ بہہ جائے گی۔ میں اسے روتا دیکھتا رہا حتیٰ کہ اس کے آنسو تھم گئے۔ شاید آنسوؤں کے سوتے خشک ہو گئے تھے۔ آنسوؤں نے اس کے اور میرے درمیان فاصلے گھٹانے کی بجائے بڑھا دیے۔ اس کا ارادہ پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس ہونے لگا۔ بیگانگی بھرے لہجے میں وہ بولی، خدا کے لیے اب چلے بھی جاؤ، مجھے تمہاری موجودگی سے وحشت ہو رہی ہے۔ میں نے ان لوگوں کے سامنے بہت بڑی قسم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ تم نے اگر مجھ سے رابطہ قائم کیا تو میں تمہیں پکڑوانے کی کوشش کروں گی۔ ایک فون نمبر بھی دیا تھا انہوں نے مجھے تمہاری خاطر۔ میں اب بھی اتنا کر رہی ہوں کہ اپنی قسم پوری نہیں کر رہی ہوں، لیکن خدارا تم چلے جاؤ، میری بھلائی چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ ہمارا تعلق ساتھ بس اتنا ہی تھا، اب اسے بھول جاؤ۔ اس نے بصد کوشش کروٹ لی اور منہ پھیر کر اس طرح لیٹ گئی کہ اس کے گھٹنے پیٹ سے لگ رہے تھے اور گرم پانی کی بوتل اس نے پسلیوں پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کا جسم اب بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ یہ فیصلہ آخری فیصلہ ہے؟ میں نے گلوگر آواز میں پوچھا۔ ہاں ہاں، وہ اذیت زدہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ اس کے لہجے نے مجھے بتا دیا کہ مجھے اپنی کتاب زندگی سے یہ ورق اب پھاڑ کر پھینکنا ہی ہوگا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اور ایسا فیصلہ کرنا اس کا حق بنتا تھا۔ میں جا رہا ہوں، بالآخر میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ کیا میں تمہارے لیے کسی ڈاکٹر کا بندوبست کرتا جاؤں؟ میں نے کر لیا ہے، وہ رکھائی سے بولی۔ سر دست اس سے جو کچھ ہو سکا تھا کر گیا تھا، صبح دواؤں کا بندوبست کر کے آئے گا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے تمہاری کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر میری کچھ مدد کر سکتے ہو تو یہی کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں کمرے سے نکل آیا، میرے کندھوں پر جیسے منو بدن لدا ہوا تھا۔ اب مشکل میں اسی راستے سے باہر پہنچا جس راستے سے آیا تھا۔ میں نے بیڈ روم کی کھڑکی کھول کر کودنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کے لیے مجھے زرینہ کے سامنے جانا پڑتا، جبکہ وہ مجھ سے منہ پھیرے لیٹی ہوئی تھی۔ باہر کھڑکی کے پاس رکھے ہوئے جوتے پہن کر میں واپس چل دیا۔ میں دکھوں اور غموں کا ظاہری طور پر ہی نہیں، دل میں بھی ہمیشہ مضاحکہ ہی اڑانے کا عادی رہا تھا تاکہ وہ میرے اعصاب کو توڑ پھوڑ نہ سکیں، لیکن اس وقت میرا دل جتنا بوجھل تھا میں ہی جانتا تھا۔ کوشش کے باوجود مجھے کوئی مزاحیہ بات یاد نہیں آ رہی تھی، صورتحال کے لیے کوئی مزاحیہ تشبیہ نہیں سوج رہی تھی۔ سپیدہ شہر نمودار ہو رہا تھا اور خاصی خنک ہوا چل رہی تھی، مگر مجھے فضا میں بے حد حبس محسوس ہو رہا تھا۔ گھٹن شاید فضا میں نہیں میرے سینے میں تھی۔ میں گاڑی میں آ بیٹھا، چاروں طرف پرندوں کی چہکار سنائی دینے لگی تھی، اجالا پھیل رہا تھا۔ میں نے کمپارٹمنٹ سے چھجے دار ٹوپی اور طریق چشموں کی اینک نکال لی۔ یہ دونوں تدبیریں میں نے لاہور میں آوارہ گردی کے دوران خریدی تھیں۔ مجھ جیسے آدمی کے لیے یہ بڑی کارآمد چیزیں تھیں۔ ٹوپی پہننے اور اینک لگانے کے بعد میں نے عقب نما آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ آنکھیں اور بال چھپنے سے چہرے میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ گہری سانس لے کر میں سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کار سٹارٹ کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میرے ذہن میں کھچڑی سی پک رہی تھی، میرے وجود میں کہیں جیسے کوئی چنگاری سی پھوٹی تھی اور شعلہ بنتی جا رہی تھی۔ میں سرتاپا مبتلائے اذیت تھا، میرا رواں رواں جل رہا تھا، ہر مسامے جہاں آگ اگل رہا تھا۔ جانے من یہ تو زندگی کا کوئی کرینہ نہ ہوا، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ یوں تو لوگ زمین کے سینے پر تمہارے پاؤں کبھی جمنے نہیں دیں گے۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، بالآخر مجھے امید کی ایک کرن دکھائی دے گئی۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کے مضافات ہی میں واقع ایک بہت بڑا کباڑ خانہ میری منزل تھا۔ کباڑ خانے تک پہنچنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی۔ کار میں نے ایک پرانے اور تناور درخت کے نیچے روک دی۔ کباڑ خانے کے گرد ایک نیچی سی چار دیواری احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اندر ایک طرف چھپر سا تھا، کچھ ساز و سامان اور کاٹ کباڑ اس چھپر میں ہوتا تھا اور باقی کھلی آسمان تلے بکھرا رہتا تھا۔ اس چار دیواری سے ایک دیوار کے ساتھ ایک جھونپڑی کندھا جوڑے کھڑی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اس جھونپڑی تک پہنچا۔ جھونپڑی کا نام نہاد دروازہ چوپٹ کھلا دیکھ کر مجھے مایوسی سی ہوئی کہ شاید اب یہاں کوئی نہیں
نہیں رہتا، لیکن کچھ آگے بڑھا تو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ آثار قدیمہ سے تعلق رکھنے والی وہ چارپائی اب بھی جھونپڑی میں موجود تھی، جو میں ایک بار پہلے بھی دیکھ چکا تھا جب اشرف خان کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ یہ چارپائی در حقیقت چارپائی بھی نہیں، 3 پائی تھی۔ چوتھے پائے کا صرف تھوڑا سا حصہ ہی باقی تھا اور کمی اینٹوں کے ذریعے پوری کی گئی تھی۔ یہ چارپائی کسی دانشور کے خیالات کی سی گہرائی لیے ہوئے تھی اور اس پر لیٹنے کے بعد انسان گھوڑے کی نال جیسی شکل اختیار کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ چھتری اتنی تھی کہ کتے بلیاں تو اس کے بانوں کے درمیان سے گزر سکتے تھے۔ اس پر لیٹنا یقیناً ایک آرٹ تھا جو صرف بابا بخشا کو ہی آتا تھا، جو اس جھونپڑی کا مکین تھا۔ اس بابا بخشا کی تاریخ مغلوں کی تاریخ سے کچھ ہی کم پرانی تھی۔ کسی زمانے میں بابا بخشا ایک موچی تھا، شہر کی ایک سڑک پر بیٹھا کرتا تھا۔ جانے کب اور کس طرح چھوٹے موٹے اسمگلروں نے اسے اپنے مخبر اور پیامبر کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے اس بے ضرر سے بوڑھے موچی کے پاس چھوٹے موٹے اسمگلر جوتے پالش کرانے کے بہانے رکتے اور کہہ جاتے کہ فلاں آئے تو اسے بتا دینا کہ فلاں وقت فلاں جگہ سے مال وصول کر لے، یا فلاں جگہ پر مال اس وجہ سے نہیں پہنچ سکا، آئندہ پروگرام یہ ہے کہ وغیرہ وغیرہ۔ چھوٹے موٹے سرکاری اہلکار بھی جوتے مرمت کرانے یا پالش کرانے کے لیے اس کے پاس رکتے تھے۔ بابا بخشا باتوں میں کبھی کبھار ان سے بھی کوئی کام کی خبر حاصل کر لیتا تھا اور اسے اسمگلروں تک پہنچا دیتا تھا۔ ان خدمات کے عوض اسمگلر اسے تھوڑی بہت رقم دیتے رہتے تھے اور شاید انہی دنوں بابا بخشا کو LSD کے کیپسول کی لت لگ گئی، جسے نشے بعد راکٹ کہتے ہیں۔ اس راکٹ نے بہت کم وقت میں بابا بخشا کو قبر کے کنارے پہنچا دیا۔ اسے روٹی کی نہیں راکٹ کی فکر رہتی تھی۔ جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا اس سے وہ راکٹ خریدتا، خواہ کسی بھی قیمت پر ملتا۔ نشہ ٹوٹتا تو دیوانوں کی طرح وہ ہر چیز کو نوچنا گھسوٹنا، ادھر ادھر پھرتا، اول فول بکتا، کام کاج کے قابل نہ رہا، اسمگلروں کے لیے بھی بھروسے کے قابل نہ رہا۔ کبھی کبھار وہ شہر کی کسی سڑک کے کنارے یا کسی نالی میں منہ دیے پڑا ہوا نظر آ جاتا۔ کوئی ترس کھا کر کسی طرح اسے اٹھا کر اس کی جھونپڑی میں پہنچا دیتا، کوئی ترس کھا کر کھانا یا تھوڑے بہت پیسے دے دیتا۔ جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مرغیوں کسی بڑے ڈڑبے میں گھس گیا ہوں۔ عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں ایک کونے میں بابا بخشا کے ماضی کی یادگار چند زنگ آلود اوزار اور مڑے توڑے کٹے پھٹے کچھ جوتے پڑے تھے۔ ایک کونے میں چولہا، ایلومینیم کے 2-4 ٹیڑھے میڑے برتن اور گڑھا وغیرہ اوندھا سیدھا پڑا تھا۔ چھلنگا سی چارپائی کی قبر میں بابا بخشا گٹھڑی بنا پڑا تھا۔ پہلے تو مجھے گمان گزرا کہ اس کی روح کب سے انتھری سے پرواز کر چکی ہے۔ اس کا پوپلا سا منہ کچھ اسی انداز میں کھلا ہوا تھا، رال بہ بہ کر اس کے رخساروں پر خشک ہو چکی تھی۔ اس کی رنگت سیاہ اور چہرہ جریوں بھرا تھا، ہاتھ پیروں پر نسیں رسیوں کی طرح ابری ہوئی تھیں۔ اس کے اس تخوانی جسم پر ایک میلی کچیلی چکٹ واسکٹ اور مختصر سی دھوتی تھی، آنکھیں بند تھیں اور آنکھوں کے گوشوں میں میل جمی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر رحم بھی آیا اور ایک لمحہ کے لیے کراہت بھی محسوس ہوئی، لیکن پھر ایک اور ہی جذبہ ان تمام کیفیات پر غالب آ گیا۔ میں نے اسے ہلانے جلانے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی لگا تھا کہ یک لخت اسے جرجری سی آئی اور اس کے جسم کو یوں جھٹکے لگنے لگے کہ گویا بجلی کا کوئی ننگا تار جس میں کرنٹ بھی دوڑ رہا ہو بار بار اس کے جسم سے مس ہو رہا ہو۔ چند لمحے بعد اس کی حالت کچھ اعتدال پر آئی اور وہ خرخراہٹ کی سی آواز کے ساتھ لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ آنکھیں بدستور بند تھیں۔ میں نے کافی دیر اسے ہلایا جلایا، تب اس نے مشکل آنکھیں کھولیں اور نہایت ہی بیزاری سے میری طرف دیکھا۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ اس نے نہایت ہی ضعیف آواز میں پوچھا۔ میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا اور میرے خیال میں بات اس کی دلچسپی کے موضوع سے شروع کی جاتی تو شاید جلد مقصد پورا ہو جاتا۔ راکٹ چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی دھندلائی ہوئی آنکھوں میں امید کی کرن لہرائی اور اس نے چارپائی کی پٹی تھام کر اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے سہارا دے کر اسے بٹھایا۔ تم راکٹ لائے ہو؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ نہیں، لیکن میں تمہیں کچھ رقم دے سکتا ہوں جس سے تم کئی دن کا کوٹا خرید سکتے ہو، میں نے کہا اور 10-10 کے چند نوٹ اس ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے انہیں گننے لگا، پھر اس نے پاگلوں کی طرح اپنے ایک ہاتھ پر
کاٹا اور میری طرف دیکھ کر گھبراہٹ زدہ سے انداز میں ہنستے ہوئے بولا، یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ اس نے ایک بار پھر پاگلوں کی طرح نوٹ گنے۔ اس مرتبہ اس کے ہاتھ پہلے سے زیادہ کانپ رہے تھے۔ تم مجھے بتا سکتے ہو کہ استاد لبو کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ استاد لبو کا ٹھکانہ؟ اس نے سرسراتی ہوئی سی آواز میں دہرایا۔ ایک لمحہ پہلے اس کی آنکھوں میں امید کی جو کرن لہرائی تھی دم توڑ گئی۔ حد سے زیادہ ابھرے ہوئے اس کے نرخرے نے کئی بار نیچے اوپر حرکت کی۔ شاید وہ مزید کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ بالآخر اس نے نفی میں سر ہلایا اور سرگوشی نما آواز میں پوچھا، کیا اب تم یہ رقم واپس لے لو گے؟ اس کے لہجے میں بلا کی حسرت تھی۔ میں فوری طور پر اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کا سارا جسم ہی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ گویا مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، استاد لبو کا ٹھکانہ شاید تمہیں کوئی بھی نہ بتا سکے۔ اس کے کسی ساتھی کا اتا پتا؟ میں نے پوچھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ مجھے اس کے تباہ شدہ ذہن پر زیادہ بھروسہ تو نہیں تھا لیکن کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ بالآخر بابا بخشا نے سر اٹھایا اور کانپتی آواز میں بولا، کافی عرصہ پہلے کی بات مجھے یاد پڑتی ہے۔ ایک نوجوان غلام احمد اس کے لیے کام کرتا تھا۔ ان دنوں تو اس کا خاص آدمی تھا۔ اگر زندہ ہوگا تو اب بھی یقیناً اسی کے لیے کام کر رہا ہوگا۔ بات زیادہ پرانی بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کہاں رہتا تھا۔ وہ ہانپنے لگا تھا لہذا خاموش ہو کر سانس درست کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے ایڈریس سمجھانا شروع کیا جو بالآخر میری سمجھ میں آ ہی گیا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور جھونپڑی سے نکل آیا۔ مجھے یقین تھا کہ ہماری مخبری کرنے اور ہمارے ساتھ بے انتہا سخت سلوک کروانے میں استاد لبو کے سوا کسی کا ہاتھ نہیں تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اشرف خان کچھ ہی عرصے قبل مجھے اس کے بارے میں کافی کچھ بتا چکا تھا اور اس حقیقت سے بھی آگاہ کر چکا تھا کہ ان کے درمیان پرانی دشمنی کی ایک گرہ چلی آ رہی ہے۔ اشرف خان مر چکا تھا اور اس طرح گویا استاد لبو کی خواہش انتقام کی تسکین کا سامان ہو چکا تھا اور اب یہ سلسلہ یہیں ختم ہو سکتا تھا۔ لیکن اشرف خان کی موت اور پھر زرینہ کا حشر دیکھنے کے بعد میرے دل میں انتقام کا شعلہ بھڑک اٹھا تھا۔ استاد لبو کی کمینگی اور صفاقی کا بدلہ لینے کی ذمہ داری میں نے اپنے سر لے لی تھی۔ فی الحال میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں تو محسوس نہیں کر رہا تھا کہ استاد لبو کو اگر تلاش کر بھی لیتا تو براہ راست جا کر اس سے ٹکرا جاتا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس جگہ وہ کسی بادشاہ سے کم نہیں تھا۔ بہرحال میں اس کے دل پر ایسی ہی کوئی خراش ضرور لگا سکتا تھا جیسی اس نے میرے دل پر لگائی تھی۔ مجھے گویا یہ ایک قسم کی سہولت حاصل تھی کہ میرے بارے میں کسی کو بھی صحیح طور پر معلوم نہیں تھا۔ وہ سب لوگ جن سے مجھے کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا میرے نام تک سے بے خبر تھے۔ میں اس وقت تک ان کی دسترس سے محفوظ رہ سکتا تھا جب تک میں خود ان کے سامنے آنے کا فیصلہ نہ کر لیتا، اور ظاہر ہے ایسا فیصلہ میں اسی وقت کر سکتا تھا جب اپنے آپ کو اس قابل محسوس کرتا۔ کار میں بیٹھ کر میں کچھ دیر بعد جس گلی میں پہنچا یہاں عمارتوں کے نچلے حصوں میں دکانیں تھیں مگر وہ اس وقت بند تھیں۔ میں نے گاڑی کچھ آگے وہ مکانوں کے درمیان ایک موٹے سے خالی پلاٹ پر روکی اور پیدل واپس آیا۔ ایک تنگ سی بگلی گلی میں داخل ہو کر میں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا، تلاش کیا جس کے قریب ہی سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے اختتام پر موجود دروازے پر دستک دی۔ دوسری مرتبہ دستک دینے پر ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ وہ شلوار اور بنیان میں تھا۔ ایک ہاتھ سے وہ دروازے تھامے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے آنکھیں ملیں، سر اور سینہ کھجایا اور سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ وہ یقیناً نیند سے اٹھ کر آیا تھا لیکن ایک اجنبی کو سامنے پا کر فوراً چکنا ہو گیا تھا۔ اس کی عمر 30 کے قریب ہوگی، چھوٹے قد اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ مجھے یاد آ گیا میں نے اس شخص کو 2-3 مرتبہ ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا لیکن اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے اور کس کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ راستہ روکے کھڑا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ وہ سیدھی طرح مجھے اندر نہیں آنے دے گا۔ چنانچہ میں نے جیکٹ کی جیب میں پھنسا ہوا ہاتھ نکال لیا۔ میرا پسندیدہ جرمن لیوگر میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ دوسرا ہاتھ میں نے اس کے سینے پر جماتے ہوئے اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے کے وسط میں پہنچا اور ایک تپائی سے الجھ کر گر پڑا۔ میں اس دوران کمرے میں داخل ہو کر مڑ کر دیکھے بغیر کنڈی چڑھا چکا تھا۔ مختصر سا یہ کمرہ ڈرائنگ روم معلوم ہوتا تھا۔
سامنے کسی اور کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ غلام احمد شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، تنہا رہتا ہے یا کسی کے ساتھ۔ گھر میں اس وقت اور کون ہے؟ میں نے اس کے سینے کا نشان لیتے ہوئے پوچھا۔ کون کون تمہارے ساتھ رہتا ہے؟ میرا لہجہ دھیما تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ وہ اس لہجے کی تہ میں سرسراتی ہوئی صفاقی کی لہر کو محسوس کر سکتا تھا۔ میرا دل اس وقت نفرت لبریز تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس میں اس نوجوان کا انفرادی طور پر کوئی حصہ تھا یا نہیں، لیکن میری نفرت کو دو چند کرنے کے لیے یہی احساس کافی تھا کہ وہ اس شخص کا کارندہ تھا جس کا نام میں اپنے دشمنوں کی مختصر سی فہرست میں لکھ چکا تھا۔ کوئی نہیں، اس نے تھوک نکل کر جواب دیا۔ میں ایک دوست کے ساتھ یہاں رہتا ہوں، وہ 2-3 روز کے لیے کہیں گیا ہوا ہے۔ سر دست وہ کچھ زیادہ خوفزدہ نظر نہیں آ رہا تھا، خوف سے زیادہ اس پر حیرت غالب تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، تاہم ممکن حد تک تصدیق کر لینا بہتر تھا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ غلام احمد کو بدستور ریوالور کی ذات پر رکھتے ہوئے میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں گویا اسے تنبیہ کی اپنی جگہ سے مت ہلنا۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ دوسری طرف بیڈ روم تھا، اس کا دوسرا دروازہ کھلا ہی تھا اور آگے صحن نظر آ رہا تھا۔ گھر خالی ہی معلوم ہوتا تھا۔ میرا خیال تھا میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں غلام احمد کو جو ہدایت کی تھی وہ اس پر عمل کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میرے منہ پھیرتے ہی اس نے قسمت آزمائی کی ٹھان لی۔ ایک دیوار پر چھوٹے چھوٹے دستوں والی 2 کلہاڑیاں آرائشی انداز میں کیلوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ غلام احمد یک لخت ٹوٹ جانے والے اسپرنگ کی طرح اچھل کر ان کی طرف لپکا، مگر میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ گو کہ میں دوسرے کمرے میں جھانک رہا تھا، مگر میں نے اسے اچھلتے دیکھ لیا تھا۔ میں ایڑی کے بل گھوما، کمرے کے وسط میں پہنچا اور اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ کلہاڑی تک پہنچ پاتا میں نے اس کی ناف پر ٹھوک کر رسید کی۔ وہ ابکائی سی لے کر دوہرا ہو گیا، پھر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ میری دوسری ٹھوکر اس کے منہ پر پڑی، اس کے ہونٹ پھٹ گئے اور منہ خون میں لتھڑ گیا۔ شاید ایک آدھ دانت بھی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر تقریباً پہلے ہی والی پوزیشن میں بیٹھ چکا تھا۔ اب بھی وہ خوفزدہ نہیں تھا، نفرت سے مجھے گور رہا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کے چہرے پر کھنچاؤ آ چکا تھا۔ فی الحال میں نے تم سے نرمی برتی ہے، دوبارہ حرکت کرو گے تو زیادہ نقصان اٹھاؤ گے، میں نے ملائمت سے کہا اور صوفے پر بیٹھ کر ریوالور والا ہاتھ گھٹنے پر ٹکا لیا۔ ریوالور کا رخ اب بھی اس کے سینے ہی کی طرف تھا۔ اسے لات رسید کرنے کے دوران میرے تاریک شیشوں کی اینک ناک پر کچھ نیچے تک پھیل گئی تھی۔ میں نے اسے صحیح جگہ بنانے کے بجائے اتار کر گود میں رکھ لیا۔ غلام احمد نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے گورا اور یکدم ہی اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے اتر آئے۔ تم اشرف خان کے ساتھی تو نہیں؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ہونٹ پھٹے ہونے کے باعث اس کی آواز بدلی ہوئی سی محسوس ہوئی، خون کے کچھ چھینٹے بھی ہوا میں اڑے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔